بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولی اللہ بننے کے 5 نسخے، ولی اللہ بننے کے 5 نسخے، محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ادام ظلہم علینا، وعد سے پہلے اکثر نعت کے اشعار یا عارفانہ اشعار پڑھوا کر سنتے ہیں، اور کبھی کسی شعر کی تشریح بھی درمیان میں فرما دیتے ہیں۔ پڑھنے والے نے آج جب یہ شعر پڑھا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، تو ارشاد فرمائے کہ جو آرزو پوری نہ ہو اس پر جو غم ہوتا ہے اس کا نام حسرت ہے۔ گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے سے بھی دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ حسرت بھی نہ رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بھنگی پاڑے میں رہتا ہے، ہر وقت بدبو سونگتا ہے، پورا ماحول بدبو سے بھرا ہوا ہے، لیکن پھر اس فیکٹری میں جہاں عود اور شمامہ کا عطر کشید کیا جاتا ہے اس کی دید و شنید ہو گئی اور وہاں اس کو نوکری مل گئی۔ اب ہر وقت خوشبوؤں میں رہتا ہے، کچھ دن کے بعد اس کا ذوق خوشبو کا ایسا عادی ہو جائے گا کہ اس کو اپنے ماضی پر حیرانگی ہوگی کہ آہ، میں کہاں بھنگی پاڑے میں پاخانے کے تنکروں میں پڑا ہوا تھا، کیوں نہ میں نے گلشن میں اور گلستان جوہر میں بڑا پلاٹ خریدا۔ اسی طرح جس گناہگار کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی اور اس کو ندامت ہونے لگی کہ اب تک میں کہاں نافرمانی کی خبیث حرکتوں میں مبتلا تھا، یہی دلیل ہے کہ اس کے قلب کی ناک کو حق تعالی کی محبت کی پاک خوشبو مل گئی، اس کو ذوق اولیاء اور اللہ تعالی کے دوستوں کا ذوق نصیب ہو چکا، اس لیے اب اس کو تمنا بھی نہیں ہے، گناہوں کی حسرت بھی نہیں ہے۔ اس مثال سے بات واضح ہو گئی، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہوں پر حسرت نہ ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ذوق بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ٹھنڈک لگ رہی ہے، سردی سے کانپ رہے ہو، لیکن ایک پیالی گرم گرم چائے پیتے ہو تو ٹھنڈک دور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جب ایک پیالی چائے مزاج بدل سکتی ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت سے مزاج نہیں بدلے گا؟ اگر اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی مزاج نہیں بدلا تو یہ شخص چور ہے، بظاہر بھنگی پاڑے سے نکل آیا اور پھولوں میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی بھنگی پاڑے سے پاخانے کی ڈبیا لا کر سونگتا رہتا ہے۔ یہ خفیہ طور پر کسی گناہ میں مبتلا ہے، یا تو اس کی آنکھیں پلید ہیں اور یہ حسینوں کو تاک جھانک کرتا ہے، یا پھر اس کا قلب پلید ہے کہ گندے خیالات پکاتا ہے اور تنہائیوں میں چادر اوڑے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ماضی کے گناہوں کا تصور کرتا ہے اور کالج کے فرسٹ ایئر کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حرام فرمایا، اور اس پر قرآن پاک کی آیت کا استدلال ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے باخبر ہے، اور جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، جو گندے خیالات پکاتے ہو، اس سے بھی اللہ باخبر ہے۔ جب تم دل میں ماضی کے گناہوں کا تصور کرتے ہو اس وقت میں تمہیں کہاں یاد رہتا ہوں؟ حرام لذت لینے والوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، تم صاحب نسبت بنتے ہو۔ یہ کیسی نسبت ہے کہ اللہ تم کو یاد بھی نہیں آتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ گناہ کی گٹر لائنوں میں جانے کا سوچنے سے بھی دل گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بن کر دیکھو، واللہ اختر قسم کھا کر کہتا ہے اگر دونوں جہاں سے بڑھ کر لذت نہ پاؤ تو کہنا اختر جھوٹا ہے، اور اگر اللہ والا نہیں بننا ہے تو میرا ساتھ بھی چھوڑ دو، مت رہو میرے ساتھ۔ اللہ کی ذات رش کے 2 جہاں ہے، دونوں جہاں کی لذتوں سے زیادہ غیر محدود لذت اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ کا نام رس ملائی رکھتا ہے، دونوں جہاں کی مٹھائی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق لذات 2 جہاں ہے، خالق لذات کائنات ہے۔ جو لذات 2 جہاں کا خالق ہے تو خود اس کا نام کیسا ہوگا؟ جس کے نام سے دل کو چین ملتا ہے اس کا مسمى کیسا ہوگا؟ جس کا ذکر اطمینان قلب کا ضامن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگوں سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے تم کو اطمینان اور چین ملے گا۔ اس کو چھوڑ کر کہاں حرام لذت تلاش کرتے ہو؟ کب تک پلید رہو گے؟ کب تک لید کے مقامات پر عاشق رہو گے؟ کچھ حیا اور شرم کرو، خطرے کی گھنٹی بج چکی، بال سفید ہو گئے، یہ دلیل ہے کہ اب تمہیں ڈپارچر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کھیت میں غلہ پک جائے اور سفید ہو جائے تو سمجھ لو اب یہ غلہ کھیت میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اب اس کا مالک اپنے کھلیان میں لے جائے گا۔ جب بال سفید ہو گئے تو اب کیا ماضی کی داستان اپنے دل میں دہراتے ہو؟ دل بھی تو پابند ہے میری بندگی کا، جب تم میرے بندے ہو تو تمہارا دل میرا بندہ نہیں ہے؟ تم بھی جمیع اجزاء ہی میرے بندے ہو، پھر آداب بندگی کیوں نہیں بجا لاتے؟ اپنے قلب کو میری فرما برداری میں کیوں مست نہیں رکھتے؟
میرے بن جاؤ پھر دیکھو لذت دو جہاں سے بڑھ کر مزہ پاؤ گے۔ اللہ اللہ ہے، بہت بڑا بہت پیارا مالک ہے جو لیلاؤں کو نمک دیتا ہے۔ اگر لذت دو جہاں سے زیادہ مزہ چاہتے ہو تو اللہ کو دل میں حاصل کر لو۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ یہ اختر کا شعر ہے جو اس وقت آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ واللہ کہتا ہوں خاص کر ان دوستوں سے جو رات دن اس فقیر کے ساتھ ہیں کہ جلد جست لگاؤ، ہمت مردانہ استعمال کرو۔ بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرحاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے، مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمت مردانہ استعمال کرو، اپنے زنانہ پن اور بزدلی کی عادتیں چھوڑ دو۔ ارادے پر مراد ملنا یقینی ہے انشاءاللہ، مگر ارادہ تو کرو، ارادے میں جتنی طاقت ہے اس طاقت میں کوئی خیانت مت کرو تو انشاءاللہ ولی اللہ بن جاؤ گے۔ بیچ بیچ میں شرح اس لالچ میں کرتا ہوں کہ شاید میری بات میرے دوستوں کے دل میں اتر جائے، اگرچہ تھک جاتا ہوں لیکن کیا کروں، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ میں زندگی کا ضائع ہونا اپنے دوستوں کا کیسے برداشت کروں؟ میں نے زندگی ضائع کرنے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور خود انہوں نے اقرار کیا کہ مجاز میں کچھ نہیں پایا، ان کی بھی چاندنی ڈھل گئی اور مولا سے بھی محروم رہے۔ یہ ظالم وہ گدھا ہے جو دریا میں چاند ڈھونڈ رہا تھا، چاند آسمان پر تھا، اس نے دیکھا کہ آج چاند دریا میں نظر آ رہا ہے، آج موقع ہے فائدہ اٹھا لو، وہ دریا میں جا گھسا، اس کے پاؤں سے ریت پانی میں محلول ہو گیا جس سے پانی گدلا ہو گیا اور چاند کاٹ بھی گیا، اصلی چاند بھی نہ ملا اور نقلی چاند بھی نہ ملا۔ یہ وہ گدھے ہیں جن کی اصل اور نقل دونوں سے محروم موت آئے گی، اصل سے بھی محروم یعنی مولا سے بھی محروم اور لیلا سے بھی محروم، کیونکہ کچھ دن کے بعد حسن ان کے چہروں سے زائل ہو جائے گا، تب یہ حواس باختہ ہو کر گریباں چاک کر کے روتے رہیں گے۔ یہ بات میں بہت بے ساختہ پیش کر رہا ہوں کہ فاختاؤں کو چھوڑ دو، خالق فاختاؤں سے ملو۔ میں اس عالم کی بات پیش کر رہا ہوں جس عالم میں سورج نہیں ہے، یہ دن اور رات سورج سے بنتے ہیں، یہ حسن کا زوال سورج سے ہوتا ہے، اسی سے دن بنتے ہیں، ہفتہ بنتا ہے، مہینہ بنتا ہے، پھر سال بنتا ہے اور معشوق 80 سال کا ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس عالم کی بات پیش کر رہا ہوں جہاں آفتاب اور مہتاب نہیں ہے، حق تعالیٰ کی محبت کے نشے کو پیش کر رہا ہوں، اس لیے میری تقریر میں انشاءاللہ تعالیٰ زوال حسن کی کہیں دور دور سے بھی بو نہیں آئے گی، کیونکہ حق تعالیٰ شانوں کے عالم قرب کی جو بات ہوتی ہے وہاں زوال نہیں ہے، جمال ہی جمال ہے اور جمال لا زوال ہے۔ زندگی پھر کہاں ملے گی دوستو؟ جس دن موت آئے گی تو پھر زندگی کہاں پاؤ گے؟ اسی زندگی کو اللہ پر فدا کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہوا اور اولیاء کا غلام سچا فرما بردار اور متبع جس کو اللہ نہ ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ آؤ میری گود میں، اپنے دل کا ایک پھول اللہ پر فدا کر دو، اس کے بدلے میں اللہ گلستہ دیتا ہے، صرف ایک گل کے بدلے میں باغ کا باغ دیتا ہے پھولوں کا، ایک خون آرزو کر کے دیکھو گلستان تمنا دیتا ہے۔ بہت غور سے سنو میری باتوں کو، شیخ کے انتقال کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں شیخ کی قدر کر لو اور اس کی بادشاہی یعنی تعلق مع اللہ سے نیک گمان رکھو اور اس سے شاہ بازی سیکھ لو۔ جامع عرض کرتا ہے کہ اسی غزل کے ایک اور شعر کی تشریح فرمائی جو مندرجہ ذیل ہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے۔ ارشاد فرمائے کہ ساری دنیا سے مراد ماں باپ بیوی بچے اور اللہ والے نہیں ہیں، دنیا اس چیز کا نام ہے جو میں اللہ سے غافل کر دے۔ جو دنیا اللہ پر فدا ہو وہ دنیا نہیں، وہ تو آخرت ہے۔ لہذا بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، شیخ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت دنیا میں شامل نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کے ذرائع ہیں۔ وسائل وصل کہیں اسباب فراق ہو سکتے ہیں، دنیا اسی کا نام ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے، بس باقی دنیا نہیں ہے۔
یہ دوست احباب اللہ والے یہ تو ہمارے آخرت کے باغات ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں آخرت کے پھول ملتے ہیں، آخرت کی خوشبو ملتی ہے، ان کے ساتھ تو رہنا بھی مزیدار ہوتا ہے، کھانے پینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے بیان شروع فرمایا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بعض وقت بعض مضمون کا وزن میرے دل پر آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور مجلس کے لیے اس کو بچا رکھوں کہ آج فلاں دوست نہیں، اس کی وجہ سے اس میں تاخیر کروں تو پھر اس کا وزن مجھے بیان پر مجبور کرتا ہے، پھر میں کسی کا انتظار نہیں کر سکتا، پیارے سے پیارے کا بھی انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے بڑا پیارا جب دل پر وزن ڈالتا ہے تو جتنے پیارے ہیں سب مغلوب ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آج نہ بیان کروں، لہٰذا اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہی مضمون ہے جس کو میں نے روکا تھا، کسی اور موقع پر بیان کروں گا، مگر سب سے بڑا پیارا مجھے مجبور کرتا ہے، لہٰذا ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی عظمت کا حق، آسمان پر جس کی نظر نہیں ہوتی وہی ظالم زمین کا ڈھیلا بن کر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ اور یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں زمین پر جس حسین یا حسینہ کو دیکھ رہا ہوں، بدنظری کر رہا ہوں، اس وقت آسمان والا کیسا غضبناک ہوگا، کیا بنے گا میرا؟ کیا اللہ کے غضب کی کوئی تاب لا سکتا ہے؟ سوچ لو جتنی دیر تک کسی گناہ میں انسان مبتلا رہتا ہے اللہ کا غضب مول لیتا ہے، خواہ کوئی بھی گناہ ہو، وی سی آر ہو، ڈش اینٹینا ہو، ننگی فلمیں ہو، مووی بنوانا ہو، ایسی شادی بیاہ میں شرکت ہو جہاں گناہ ہو رہے ہوں، گانے بج رہے ہوں، عورتیں مرد مخلوط پھر رہے ہوں، کوئی شرعی پردہ نہ ہو، دنیا میں جتنے بھی نافرمانی کے اعمال ہے کسی کی رعایت سے ان گناہوں کو کرنا جائز نہیں، نہ بادشاہ وقت کی رعایت سے، نہ اپنے ماں باپ کی رعایت سے، نہ غلط پیر اور نالائق مرشدین کے حکم سے، کسی قسم کے گناہ کی اجازت نہیں۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم تصویروں سے احتیاط کرتے ہو، ابھی تصویر کھنچوانا پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کی راہ تقویٰ میں، ہمت تقویٰ میں، عزم تقویٰ میں، ارادہ تقویٰ میں، گناہوں سے بچنے کے ارادوں میں اللہ اپنی مدد شامل حال کرتا ہے۔ ان بزرگ کے انکار پر بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ انہوں نے فوراً کہا یا باطن، باطن اللہ کا ایک نام ہے جس کے معنی ہے پوشیدہ، بس وہ مخفی ہو گئے، سامنے ہی سے غائب۔ اب جلاد پوچھتا ہے کہ آپ نے جس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا؟ بادشاہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا یا باطن کہہ کر اپنے کو چھپا لیا، اللہ نے اس کو دوسروں کی نگاہوں سے مخفی کر دیا۔ اس کے بعد یا ظاہر کہہ کر پھر آ گئے، وہیں تھے، کہیں گئے نہیں تھے، جب کہا یا ظاہر تو پھر موجود۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا پھر تلوار نکالو اور اس کو قتل کرو۔ یہ بادشاہ کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کی بات مان رہے تھے، پھر فوراً انہوں نے کہا یا باطن اور غائب ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا کہ یا باطن کہہ کر غائب ہو گئے اور یا ظاہر کہہ کر آ گئے۔ تب بادشاہ کرسی سے اتر آیا اور پیر پکڑ کر رونے لگا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی اس طرح گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ عمل کر کے تو دیکھو، اپنی ہمت کو استعمال کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ غیب سے مزاج بدل دے گا۔ عالم غیب میں عالم شہادت کا مزاج تبدیل کرنے کی طاقت موجود ہے۔ عالم غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، ان کی رحمت اور کرم کی بارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش پابند موسم نہیں ہے، وہ ان کی مشیت میں ہے، جب چاہے جس پر فضل کر دے۔ جیسے طائف صاحب کا شعر ہے، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے۔ اللہ کے فضل کی علامت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس فضل کی علامت یہی ہے کہ جب گناہ سے بچنے کی توفیق اور ہمت ہو تو سمجھ لو کہ اب اللہ کے پیارے اور مقبول بن گئے، کیونکہ اللہ اپنے مقبول بندوں کو گناہوں کی نجاست میں آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنے بچوں کو گٹر میں گرتے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کو تو خاص نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، تو کیسے وہ اپنے دوستوں کو گناہ کی نجاستوں میں مبتلا ہونے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی میں کمزوری ہے، ہمارے تقویٰ میں کمزوری ہے، ہماری وفاداری میں کمزوری ہے، بے وفائی کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم طاقت چور ہیں، ہمت چور ہیں، لعنتی حیات کے عادی ہیں، خوگر معاصی ہیں۔ اگر ہمت نہ کی تو ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنی جان کی بازی نہیں لگائی اور شیخ کو باز شاہ سمجھ کر اس سے شاہ بازی نہیں سیکھی اور ہمت نہیں کی، ان کو گناہوں کی آلودگی ہی میں موت آئے گی۔ بس فیصلہ کر لو کیا چاہتے ہو، اپنی زندگی کا فیصلہ کر لو کہ گناہوں میں آلودگی کے ساتھ موت چاہتے ہو یا اللہ کی ولایت اور دوستی کا تاج
سر پر رکھ کر مرنا چاہتے ہو، بس اس لیے آج سے ارادہ کر لو، ہمت کر لو کہ 100% اللہ کا بن کر مرنا ہے۔ تقوی کی فرضیت کا اقرار۔ اللہ نے قوت ارادیہ میں بہت طاقت دی ہے، اگر ہماری قوت ارادیہ میں معصیت سے بچنے کی طاقت نہ ہوتی تو خدا تعالی تقوی کو فرض نہ کرتا۔ بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اپنی خباثت سے خواہ برجستہ اور بے ساختہ گناہ کرتے کرتے کوئی کتنا ہی خستہ ہو جائے، لیکن زندگی کے کسی دور میں اور زندگی کے کسی موڑ پر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل اور قوت ارادیہ سے محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، لیکن اپنے کمینے پن سے ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ البتہ بدپرہیزی کرتے کرتے ہماری قوت ارادیہ جو اللہ نے دی ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو وہ نقصان خود ہم نے پہنچایا، اللہ نے نہیں پہنچایا۔ ہم نے اپنے گناہوں کی عادتوں سے ارادہ تقوی کی طاقت کو نقصان پہنچایا ہے، سایہ رحمت کو سر سے ہٹا کر سایہ لعنت میں اپنے کو خود داخل کیا ہے۔ بدنظری کر کے حسینوں کو دیکھ کر تو اے سایہ لعنت میں رہنے والوں، تم نے اپنے کو برباد کیا ہے، اللہ نے نہیں برباد کیا۔ اگر تم اپنی بری خواہشوں کو برباد کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو آباد کر دیتا اور تم اس شعر کا مصداق ہوتے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ خوشیوں کی ضمانت، لیکن ہم خود کو کتنا ہی نقصان پہنچا لیں پھر بھی تلافی ہو سکتی ہے۔ اگر تلافی نہ ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ نہ رکھتے، لیکن آپ جو حرام خوشیوں سے شادابی چاہتے ہیں اس ویرانی سے اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے۔ اگر آپ اپنی حرام آرزوں کو توڑ کر اپنے دل کو ناشاد کر دیں، اللہ آپ کو شاد کر دے گا۔ اللہ کے راستے کے دل ناشاد کو شاد کرنے کی ذمہ داری اور کفالت حق تعالیٰ کی رحمت قبول کرتی ہے۔ عمل کر کے دیکھو، یہ باتیں بنانے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ باتوں سے نہیں طے ہوتا، ہمت اور عمل سے طے ہوتا ہے۔ ہمت کر کے دیکھو، نظر بچا کر دیکھو، ماضی کے پرانے خیال، گناہوں کے گندے خیال دل میں نہ لاؤ۔ لا الہ کی لذت فرار، حرام لذت سے ناشنا ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی لذت حلال سے آشنا ہو جاؤ۔ اس میں آشنائی کا مزہ بھی ہے اور نا آشنائی کا مزہ بھی ہے۔ لا الہ کا بھی مزہ ہے، الا اللہ کا بھی مزہ ہے۔ اس میں لذت فرار بھی ہے اور لذت قرار بھی ہے۔ لا الہ میں غیر اللہ سے لذت فرار بخشی ہے اور الا اللہ سے اپنی لذت قرار بخشی ہے، دونوں لذتیں ہیں۔ غیر اللہ سے فرار کا 0 پوائنٹ اور نقطہ آغاز سارے عالم کی لذتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ خالق عالم تک پہنچاتا ہے۔ جو بچہ دشمنوں کے نرغے سے نکل کر بے ساختہ باپ کی طرف بھاگتا ہے تو کیا اس فرار میں اس کو مزہ نہیں آتا؟ اور جتنا وہ باپ سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کا مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ لا الہ میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے فرار کی لذت عطا فرمائی ہے۔ لذت فرار کے 0 پوائنٹ اور نقطہ آغاز سے اس کے قلب کا قبلہ جو غیر اللہ کی طرف تھا مولا کی طرف ہو گیا۔ لا الہ سے فرار اس کو الا اللہ کی لذت قرار سے آشنا کرے گا۔ لہذا مولا کی نگاہ اس کے دل پر کرم فرماتی ہے، مولا کی نگاہ میں اس کو پیار ملتا ہے۔ اللہ کے پیار کے بعد سارے عالم کا مزہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ دنیا کی لذتیں مخلوق ہیں، اللہ تعالی خالق ہے۔ مخلوق کبھی بھی اپنے خالق کا مقام نہیں لے سکتی، کیونکہ لذت مخلوقات محدود اور لذت خالق غیر محدود اور غیر فانی ہے۔ بس مخلوق کیسے اس کی مثل ہو سکتی ہے؟ لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ پھر نہ کہنا مرتے وقت کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ سن لو اختر کی فریاد اور یاد کر لو ابھی سے اس کی بات کو، پھر پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ جس دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور کھیتی کی فیلڈ ہاتھ سے نکل جائے گی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بلوغ روحانی کی علامت۔ لہذا کتنا زمانہ چاہیے آپ کو؟ کوئی 20 سال سے شیخ کے ساتھ ہے، کوئی 30 سال سے ہے، کوئی زمانہ تو چاہیے کہ اتنے زمانے میں آپ تقوی اختیار کر کے اللہ کے ولی ہو جائیں۔ بندہ جسمانی لحاظ سے جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اچانک سیکنڈوں میں بالغ ہو جاتا ہے۔ بلوغ جسمانی میں تدریج نہیں ہے کہ آج 2 آنا بالغ ہوا، کل 4 آنا بالغ ہوا، پرسوں 6 آنا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ بلوغ تک پہنچنے میں تو دیر لگتی ہے، لیکن بلوغ اچانک عطا ہوتا ہے اور بالغ ہونے والے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آج میں بالغ ہو گیا۔ اسی طرح روح بھی جب اللہ تک پہنچ جائے گی تو فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آج ہم روحانی اعتبار سے بالغ ہو گئے۔ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، شیخ سے بھی پوچھنا نہیں پڑے گا، اور شیخ کی ذمہ داری بھی نہیں کہ آپ کو بتائے کہ آپ بالغ ہو گئے۔ آپ کا احساس خود بتائے گا کہ آپ روحانی اعتبار سے بالغ ہو گئے۔
گناہ چھوڑنے کی ہمت مردانہ نصیب ہو جائے گی، پھر سارے عالم کو آپ للکاریں گے کہ پورا عالم کچھ نہیں ہے، نہ آفتاب کچھ ہے نہ مہتاب کچھ ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے ساری کائنات نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اللہ والا بننا کوئی معمولی مقام ہے، نام سنا ہے اللہ والوں کا، لیکن اللہ اپنے کرم سے جب اللہ والا بنائے گا تب پتہ چلے گا کہ روحانیت کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ والا آسمان و زمین، سورج اور چاند، سلاطین کے تخت و تاج اور ساری کائنات کی لیلاؤں کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو پا کر وہ دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے۔ وہ شاہ جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ مگر اللہ کیسے ملے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب میں تھوڑی سی دیر میں اس کو پیش کرتا ہوں، باقی وضاحت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تعبیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اللہ کے غیر محدود مضامین کے بیان کرنے پر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج بیان کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کی محبت کے بیان کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کائنات والو سنو، ہر چه گویم عشق را شرح و بیاں، ہر چه گویم عشق را شرح و بیاں، چوب عشق آیم خجل باشم ازاں۔ اب مولانا کا مضمون زبان اختر سے سنو، صاحب قونیہ کا مضمون اور درد آج گلشن اقبال کی اس مسجد سے سنو۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جس نے 28,500 اشعار مثنوی کے اور 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے امت کو پیش کیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عشق و محبت کی جو شرح بیان کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر شرح مجھ سے اب تک بیان نہ ہوئی تھی، لیکن جب دوبارہ مجھ پر عشق غالب ہوتا ہے، جب میں دوبارہ عشق و مستی میں آتا ہوں تو پہلی تقریر سے شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اللہ کی محبت کے بیان کا حق ادا نہیں ہوا تھا۔ یہ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن ان کے غلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر تقریر پر پہلی تقریر سے شرمندہ ہو جاتا ہوں، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک اور اگر زندہ رہا تو قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ جہاں اللہ کی ذات ہے، جہاں تجلیات الہیہ ہیں، وہاں آفتاب نہیں ہے، وہاں نہ گھڑی ہے نہ گھنٹہ، نہ زوال ہے نہ فنا، نہ طلوع ہے نہ غروب، نہ صبح ہے نہ شام۔ اس لیے اپنے عاشقوں کو وہ خالق آفتاب ہر وقت سرگرم رکھتا ہے، ان کا سورج کبھی نہیں ڈوبتا۔ اب 5 باتیں سن لیجئے جو سب کے لیے ہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ 5 عمل کر لے تو میرا 70 سال کا تجربہ ہے کہ یقیناً انشاءاللہ ولی اللہ بن کر مرے گا، اور جلد بن جائے گا، اور احساس بلوغ اور احساس ولایت بھی اسے نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے قرب کی حلاوت وہ خود سمجھ جائے گا کہ ہماری پلید اور ناپاک زندگی پہلے کیا تھی اور اب کیسی ہے، اور بزبان حال کہے گا از لب نادیدہ صد بوسہ رسید۔ یہ میرا فارسی شعر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر کوئی فدا ہوتا ہے اور اپنا خون آرزو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیار اس کو نادیدہ لفظ سے عطا ہوتا ہے۔ دنیاوی عاشقوں کو ایک بوسہ نہیں ملتا، اللہ اپنے عاشقوں کے شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دل کے سینکڑوں بوسے لیتا ہے۔ وہ لب اللہ کے پیار کے نظر نہیں آتے مگر دل محسوس کرتا ہے۔ منچے گویم روح چیلس جگتا، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی روح کیا مزہ پاتی ہے اپنی شکست آرزو سے۔ اب اس عالم کی بات پیش کرتا ہوں کہ ہم کیسے ولی اللہ بنے۔ جلد سے جلد اللہ کی دوستی کا تاج ہمارے سر پر آ جائے۔ اگر بندے ہیں تو انشاءاللہ خواجہ حسن بصری ہو جائیں گے، اور بندیاں رابعہ بصریہ ہو جائیں گی۔ ہنوز ابر رحمت در فشاعت، دروازہ ولایت تا قیامت کھلا رہے گا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، نہیں، وہی زمانہ ہے۔ جب خالق زمانہ موجود ہے تو زمانہ کیا بیچتا ہے۔ ہمارے دادا پیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء موجود ہیں، کرسیاں پر ہیں، بھری ہوئی ہے، کوئی کرسی ولی اللہ کی خالی نہیں، بس ہماری آنکھوں میں قصور آ گیا ہے اور فطور آ گیا ہے۔ حکیم الامت نے قسم کھا کر یہ شعر پڑھا تھا، ہنوز ابر رحمت در فشاعت، وہ رحمت کا بادل آج بھی برس رہا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمہم اللہ اور چاروں سلسلوں کے اولیاء پر برسا تھا۔ جو ابر رحمت اس وقت برس رہا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ ہنوز ابر رحمت در فشاعت،
خم و خم خانہ مہر و نشاز، اللہ کی محبت کے شراب خانے اور اللہ کی محبت کے خم و صبح، شراب محبت کے مٹکے اور بوتلیں سرکاری مہر لگی ہوئی آج بھی سیل بند ہماری طلب کے انتظار میں ہیں۔ اس شراب محبت کے مست آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اہل اللہ کی غلامی اور اتباع کی برکات، لیکن لوگوں نے اللہ والوں کو نہیں پہچانا کہ اللہ والوں کی غلامی سے کیا ملتا ہے۔ میرا مطالعہ زیادہ وسیع نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے علماء دین اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وقت میری بات سن کر حیران ہیں۔ افریقہ، برطانیہ، امریکہ، بنگلہ دیش، کشمیر، ہندوستان، ساری دنیا کے علماء میں میری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ والوں کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اللہ والوں کی خدمت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور آپ کو بہت پیارا ہو اور اس کی خدمت میں کوئی رہتا ہو، باپ دوسرے ملازمین کی استعداد اور نالج پوچھے گا، لیکن اپنے پیارے بیٹے کی خادم کی قابلیت نہیں پوچھے گا۔ باپ یہی کہے گا جو میرا بیٹا کھائے گا وہی میرے بیٹے کا خادم بھی کھائے گا۔ یہ جگری دوست ہے میرے بیٹے کا، تجربے کی بات کہتا ہوں۔ اللہ والوں کی دوستی سے آپ کو بلا قابلیت وہ مقام ملے گا کہ بڑے بڑے قابل اس مقام سے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی برکت سے حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اگرچہ بندہ ابھی خود محبوبیت کے اس مقام پر نہیں ہے، مگر میرے نہایت پیارے اور نہایت محبوب اولیاء کا خادم ہے۔ اس کو کیسے میں اپنی رحمت سے محروم کر دوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے عاشقوں اور اولیاء کی خدمت کو رائے گا نہیں کرتا۔ آج میں نے راز ظاہر کر دیا کہ آپ لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ ہماری کوئی محنت نہیں، صرف اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی خدمت میں اختر نے جان کی بازی لگائی ہے اور جان لڑائی ہے۔ دہلی میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان الیاس صاحب دہلوی نے میرے دوستوں پر ایک رات کا راز فاش کیا کہ تم لوگوں کو اختر کی ایک بات سناتا ہوں، اور یہ بات بنگلہ دیش میں بھی سنائی، یہاں بھی اور سعودی عرب میں بھی، کہ شیخ شاہ عبد الغنی صاحب میرے مہمان تھے۔ اس وقت اسباب نہیں تھے جس سے حضرت شیخ کو تہجد کے وقت گرم پانی مل سکے، تو اختر نے مجھ سے کہا کہ آپ پانی گرم کرا کے مجھے دے دیجئے، اس کی گرمی کا باقی رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پانی گرم کرایا اور اختر کو دے دیا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ اختر نے اپنے گدے سے گرم پانی کے برتن کو لپٹا لیا اور اپنے پیٹ سے دبا لیا، اور رات بھر اپنے پیٹ سے لپٹائے ہوئے جاگتا رہا تاکہ پیٹ کے نیچے وہ پانی گرم رہے۔ یہ بات مجھے یاد بھی نہیں تھی، یہ الیاس صاحب نے سنائی جو بھی زندہ ہیں، یہی پیچھے ان کا مکان ہے، کبھی آئے تو تصدیق کر لینا۔ یہ تو ایک رات کی بات ہے۔ جب میرے شیخ کے تالاب میں جون کے مہینے میں پانی خشک ہو جاتا تو اختر شیخ کے وضو کے لیے لوہے کا گھڑا سر پر رکھ کر 1 میل سے پانی لاتا تھا اور لو چلتی رہتی تھی۔ آپ لوگوں نے تو مجھ کو یہاں اس وقت پایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت خاص کے دروازے کھول دیے اور میرے بڑھاپے پر پنشن جاری کر دی۔ میری جوانی آپ دیکھتے تو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اختر کو اپنی کس توفیق سے نوازا تھا۔ میرا شیخ ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا، شیخ 70 سال کے تھے اور میری جوانی تھی، لیکن میں نے اپنے شیخ کی محبت میں 10 برس تک کبھی ناشتہ نہیں کیا۔ 10 برس تک فجر سے لے کر 1 بجے دوپہر تک 1 قطرہ چائے نہ پانی کچھ بھی منہ میں نہ جاتا۔ جوانی میں بھوک کتنی لگتی ہے، مجھے اس راز کو اللہ کے بھروسے پر فاش کرنا پڑا۔ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی اختر پر کہ جوانی میں 10 برس تک بغیر ناشتے کے رہا ہوں۔ یہ فعل میرا اختیاری تھا۔ میرے شیخ کے گھر والوں نے ناشتے کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے کہا چونکہ میرے حضرت ناشتہ نہیں کرتے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا مرشد ناشتہ نہ کرے اور میں ناشتہ کر لوں۔ میرا ناشتہ شیخ کی محبت اور ذکر و تلاوت و اشراق سے ہوتا تھا اور اس کی لذت آج تک محسوس کرتا ہوں۔ لہذا حضرت جب 1 بجے کھانا کھاتے تھے تو میں بھی حضرت کے ساتھ 1 بجے کھاتا تھا، مگر جو مزہ مجھ کو ملتا تھا اس کو بس مت پوچھو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جس ولی اللہ سے یا ان کے غلاموں سے مناسبت ہو اس کی خدمت اور محبت کرو، مگر اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں محبت وہی مقبول ہے جو اتباع کے ساتھ ہو۔ شیخ کے مشورے پر جان کی بازی لگا دو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے۔ علم لدنی کا ثبوت نص قطعی سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہا، اور یہ سید احمد صاحب عالم نہیں تھے مگر علماء ان سے بعید تھے، ان کی نسبت اتنی قوی تھی کہ علم لدنی حاصل تھا۔ ایک عالم مولانا عبدالحی بڑھانوی نے کہا کہ مجھے 2 رکعت ایسی پڑھوا دیجئے جس میں وسوسہ نہ آئے۔
پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک میرا دل اللہ کے سامنے پیش رہے۔ فرمایا اچھی بات ہے، دیکھی جائے گی کبھی۔ بس ایک رات سید صاحب کو القاء ہوا کہ آج اس کو وہ نماز پڑھوا دو۔ آسمان سے دل پر حکم آ گیا۔ بس حضرت سید احمد شہید اٹھے، مولانا کو جگایا اور فرمایا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے۔ مولانا اٹھ گئے، پھر فرمایا مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے۔ مولانا نے وضو کر لیا، پھر فرمایا مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہی نماز جو ان کی تمنا تھی پا گئے۔ اسی ادا پر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء سید صاحب سے بیعت تھے اور خود سید صاحب عالم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بعض کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں علم لدنی عطا کرتے ہیں، اس کو آسمان سے علم عطا ہوتا ہے۔ ایک بے پڑھے لکھے شیخ عالم نہیں تھے، ایک مفتی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ اس جوان کی زندگی مت ضائع کرو جو ان کی خدمت میں رہتا تھا، اس کو میرے مدرسے میں بھیج دیجئے۔ فرمایا پہلے آپ اس سے کوئی سوال کر لیں، یہ قابل نہیں مقبول ہے۔ آپ سوال کر کے دیکھیے۔ تو اس عالم نے سوال کیا کہ وضو کرتے وقت فرض کو مؤخر کیوں کیا جبکہ فرض کا درجہ زیادہ ہے؟ اس لیے پہلے منہ دھونا چاہیے تھا جو فرض ہے، لیکن ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی لینا سنت ہے، تو یہاں سنتوں کو فرض پر کیوں مقدم کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فوراً آسمان سے اس کے دل میں آواز آ گئی۔ اس نے کہا سنت کو فرض پر اس لیے مقدم کیا کہ سنت مکمل فرض ہے، سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو صحیح ہو۔ تو پانی ہاتھ میں لینے سے پانی کا رنگ نظر آ جائے گا کہ رنگ تبدیل تو نہیں ہو چکا، پانی وضو کے قابل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کلی کرنا سنت ہے تاکہ پانی کا ذائقہ معلوم ہو جائے، کیونکہ اگر ذائقہ بدل جائے تو پانی وضو کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی لینے کا حکم ہے تاکہ سونگ کر پتہ چل جائے کہ پانی سڑا ہوا تو نہیں ہے اور وضو کے قابل ہے۔ بس فرض کی تکمیل کے لیے سنت کو مقدم کیا، یہ حکمت ہے وضو میں سنتوں کی تقدیم کی۔ بس اس عالم کے ہوش اڑ گئے کہ یہ بچہ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا کہاں سے جواب دے رہا ہے، وہ قابل تو نہیں تھا لیکن خدمت شیخ کی برکت سے مقبول ہو گیا۔ جب مقبول ہو گیا تو جس کا مقبول ہے وہ اس کی آبرو کی لاج رکھتا ہے، جیسے آپ اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں۔ حصول ولایت کے 5 اعمال اب میں متن پیش کرتا ہوں، یعنی 5 اعمال جن سے آپ کو ولایت کا اسٹرکچر اور فنیشنگ معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 1، اہل اللہ کی مصاحبت۔ روئے زمین پر جس کسی اللہ والے سے مناسبت اس کی صحبت میں رہا کرو اور خواتین اس کی باتیں اور تقریر سنتی رہیں اور اس کی کتابیں پڑھتی رہیں۔ مرد آنکھوں سے صحبت یافتہ ہوں اور عورتیں کانوں سے صحبت یافتہ ہو جائیں گی۔ اس اللہ والے کا فیض نسبت اور درد دل الفاظ کے ذریعے کانوں سے ان کے دل میں اتر جائے گا، رابعہ بصریہ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی دلیل کونوا مع الصادقین ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ پڑو۔ لیکن کتنا عرصہ اللہ والوں کے ساتھ رہو؟ تفسیر روح المانی پیش کرتا ہوں جو عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا زیادہ اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ انہی جیسے ہو جاؤ۔ اگر ان جیسے نہیں ہوئے تو تمہارا کونو جو ہے کونو نہیں ہے، کانا ہے۔ تم درد دل سے اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہو، جانبازی کے ساتھ نہیں ہو، اخلاص کے ساتھ نہیں ہو، مخنثیت اور ہجڑے پن کے ساتھ ہو کہ جہاں تمہیں آسانی ملتی ہے شیخ کے ساتھ رہتے ہو، جہاں کہیں مشکل لگتی ہے گناہ سے، جہاں بچنا ہوتا ہے تو شیخ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو اور حرام لذت سے اپنی جان کو آشنا کر کے اس کو ناپاک اور پلیت کر کے مقام لیت پر پہنچ جاتے ہو۔ بھلا یہ رفاقت ہے شیخ کی؟ یہ رفاقت نہیں ہے، ایسا شخص شیخ کے ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ پر مداومت۔ شیخ جو ذکر بتا دے اس پر مداومت کرو، ہمیشگی کرو، کبھی ناغہ نہ کرو۔ تھک جاؤ تو تعداد کم کر دو، مثلا اگر 100 دفعہ ذکر کرتے ہو تو 10 مرتبہ کر لو، مگر ناغہ نہ کرو۔ اپنے نفس کے گریبان میں منہ ڈالو اور پوچھو کہ تمہارے کتنے دن رات ایسے گزرے ہیں جس دن تم نے ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہا اور کھانا کھا کر سو گئے حالانکہ کوئی عذر نہ تھا۔ اگر کسی دن زیادہ تھک گئے اور 100 دفعہ پڑھتے تھے تو 10 دفعہ پڑھ لو، اگر 300 مرتبہ پڑھتے تھے تو اس دن 30 مرتبہ پڑھ لو، تو تمہارا 300 ادا ہو جائے گا، کیونکہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے۔ میرے شیخ صاحب جو غنی صاحب نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ نے مجھ کو 70 مرتبہ صلاۃ تنجینا بتایا ہے اور میں جون پور کی شاہی مسجد میں 16 سبق پڑھاتا ہوں، سب موقوف علیہ سے اوپر کے ہیں، یعنی مشکات شریف اور جلالین کے اوپر کے۔ تو حکیم الامت نے لکھا اگر آپ علم دین کی مشغولی سے 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 دفعہ پڑھ لیں،
قرآن پاک میں 1 پر 10 کا وعدہ ہے، تو 7 کو 10 سے ضرب کر لو، 70 دفعہ ہو جائے گا۔ شیخ ایسا حکیم الامت ہونا چاہیے۔ اگر کسی دن آپ کو سستی ہو اور دل نہیں چاہتا تو کم از کم 100 کی جگہ 10 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو ایسے ظالم مرید کو کہتا ہوں کہ اس دن کھانا مت کھاؤ، بغیر کھائے سو جاؤ۔ کبھی غیرت کرو شیخ کی بات پر، ایک وقت نفس کو فاقہ کراؤ۔ یہ نفس بغیر سزا کے صحیح نہیں ہوتا، اس کا کورٹ مارشل کرنا پڑتا ہے، مگر روح کو چیف ایگزیکٹو بننا پڑتا ہے۔ روح کبھی یہ مقام ہونا چاہیے کہ نفس کو سزا دینے کی طاقت رکھے، روحانیت اتنی قوی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، گناہوں سے محافظت۔ باب مفاعلت کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ باب مفاعلت میں فعل دونوں طرف سے ہوتا ہے، جیسے مقاتلہ میں قتال دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو محافظت کے معنی یہ ہوئے کہ آپ گناہ سے اپنے کو دور رکھیے اور گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھیے، بھاگیے بھی اور بھگائیے بھی، تب محافظت ہوگی۔ بھاگو اور بھگاؤ، معشوقوں کو اپنے سے بھگاؤ اور خود معشوقوں سے بھاگو، کیونکہ بعض معشوق ایسے ہیں کہ جس رفتار سے آپ بھاگیں گے وہ اپنی تھوڑی سی سپیڈ بڑھا کر آپ کو دبوچ لیں گے، پھر آپ ایک نئے صوبے دبوچستان پہنچ جائیں گے جہاں عاشق و معشوق کو دبوچ لیتے ہیں۔ لہذا اتنا تیز بھاگو کہ فرار میں معشوق کی سپیڈ آپ کو نہ پا سکے، اپنی جان کی بازی لگا دو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ اس دبوچیا یعنی دبوچنے والے کو خود بھگا دیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ گناہ سے خود بھاگو اور گناہ کو بھگاؤ۔ اگر آپ کے کمرے میں کوئی معشوق آ جاتا ہے تو آپ اس کو کمرے سے بھگا دیجئے اور صاف کہہ دیجئے آپ میرے ایمان کے لیے مضر ہیں، آپ کہیں دور جا کر بیٹھیے، اگر اس کو دعا اور تعویذ چاہیے تو کسی اور کے ذریعے بھجوا دیجئے، آپ بیچ میں کوئی رابطہ بنا لیجئے یا کہیے کسی کو بھیج دیجئے میں اس کو تعویذ دے دوں گا، آپ کے خط کا جواب لکھ دوں گا، وہاں جا کر پڑھ لینا۔ اس میں بھاگنا بھی ہے بھگانا بھی ہے، بھاگو اور بھگاؤ، جاگو اور جگاؤ۔ نمبر 4، اسباب گناہ سے مباعدت۔ گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے آپ دور رہیے، ان کو دور رکھیے۔ مثلا لڑکیاں پیے مت رکھو ورنہ بے پیے ہر وقت پیے رہو گے۔ دنیا کا نقصان برداشت کر لو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اگر اپنے جنرل اسٹور میں لڑکیاں رکھیں گے تو لڑکیوں کی وجہ سے گاہک زیادہ آئیں گے۔ دنیا تو ملے گی مگر مولا نہیں ملے گا۔ دنیا تو ایک دن لات مارے گی اور قبر میں دفن ہو جاؤ گے، پھر دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر کون کام آتا ہے۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ تو اسباب گناہ سے بھی بچو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ قید نہیں کہ ان میں حسن ہو یا نہ ہو، ان سے دور رہو۔ نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ کرو۔ چچزاد بھائی، ماموزاد بھائی، خالزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، یہ جتنے ہمزاد ہیں سب سے بچو، اور ایسے ہی چچزاد، ماموزاد، خالزاد، پھوپھیزاد بہنوں سے بچو، اور بھابھی سے تو بہت ہی بچو۔ بعض وقت میرے پاس ایسے کیس آئے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میری بھابھی 2 بجے رات کو آ کے مجھے جگاتی ہے اور میرا بھائی ڈیوٹی پر رہتا ہے، کہتی ہے کہ مجھے چھوٹے بچے کے لیے دودھ گرم کرنا ہے، وہاں بلی بیٹھی رہتی ہے، مجھے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے، بھیا تم چل کے بلی کو بھگاؤ تاکہ میں دودھ گرم کر لوں، اور اگر بلی نہ بھی ہو تو بھی جب تک میں دودھ گرم کروں وہیں کھڑے رہنا، کہیں بلی نہ آ جائے۔ اب اس میں کیا راز ہے بتاؤ؟ ایک غیر محرم مرد سے اس قدر قریب ہونا کہ وہ تنہائی میں باورچی خانے میں بلی بھگائے، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ آدھی عقل کی ہے مگر بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہے، مگر سب ایک سی نہیں ہوتی، بہت سی اللہ والی ہوتی ہے، مگر چاہے اللہ والی کیا رابعہ بصریہ بھی ہو لیکن تنہائی میں اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں، یا اس کو دیکھنا اور گندے خیالات پکانا سب حرام ہے۔ اسی طرح لڑکوں سے احتیاط کرو، خصوصاً جو لڑکے اللہ والے ہوں ان سے اور زیادہ احتیاط چاہیے، کیونکہ شیطان یہ کہہ کر یہ اللہ والا ہے اس سے قریب کر دیتا ہے، پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ جو اسباب گناہ سے قریب ہوا پھر اس کی خیر نہیں۔ تو اسباب گناہ سے مباعدت کے معنی ہے کہ گناہ کے اسباب سے دور رہو، کسی کو قریب نہ آنے دو۔ اگر گناہ کے اسباب سے قریب رہو گے تو کب تک بچو گے؟ ایک دن مبتلا ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، طریق سنت پر مواظبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت پر قائم رہنا یہ شریعت اور طریقت کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا قریب ترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چلن چلو، اللہ تم کو پیار کر لے گا۔ میں اللہ کا ایسا پیارا ہوں جو میری چلن چلتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ میرے 2 شعر ہیں، اگر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن،
اگر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جل جلالہ۔ خانقاہ سے میرا رسالہ مفت ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس کو حاصل کرو، اس پر عمل کرو۔ اگر مفت میں بھی نہ پیو تو کیا بات ہے، انگریزوں نے تو چائے مفت کی پلائی، تم نے خوب پی، یہاں تک کہ اب خرید کے پیتے ہو، اور میں مفت کی پلا رہا ہوں تو میری مفت والی بھی نہیں پیتے۔ بس میری تقریر ختم، یہ 5 باتیں یاد کر لیجئے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دیں گی اور جلد بنا دیں گی، اور نہایت اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بنانے کی یہ 5 باتیں ضمانت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔